بڑے معصوم ساتھی نے بڑے معصوم لہجے میں یہ آج مجھ سے پوچھا ہے، بچھڑنا کیسا ہوتا ہے، جدائی کس کو کہتے ہیں، بچھڑ کر جینے والے لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں، جو درد حد سے بڑھ جائیں انہیں ہم کیسے سہتے ہیں، غم کے مارے ہوئے لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں۔ میں اس کی ساری باتوں پر فقط اتنا ہی کہہ پایا، جو دل میں درد رکھتے ہیں گھڑی بھر وہ نہیں سوتے، بظاہر وہ نہیں روتے، برابر سانس تو لیتے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بڑا مختلف پوڈ کاسٹ ہے۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جس نے زندگی کو بڑی اور اینگل سے دیکھا ہے، اور اس ہر اینگل کا رنگ نرالا تھا، اور اس ہر رنگ میں اتنی محنت اور اتنی سٹرگل کرنی پڑی کہ سٹرگل کرتے کرتے ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو پھر پاکستان میں ریکگنائز بھی کرنا پڑا، اور ان کو اداروں سے لے کے حکومت تک سب نے تمغے بھی دیے۔ اور پھر اس سفر میں اس شخص نے سوچا کہ یار مجھے پاکستان نے تو بہت کچھ دیا، میرے جیسے ایک شخص کو جو میاں چنو سے نکلا اور کبھی کراچی جاتا ہے میٹرک کے لیے اور کبھی اسلام آباد جاتا ہے گریجویشن کے لیے، اس تمام سٹرگلنگ کے بعد جب مقام بنا تو اس نے سوچا کہ میں اب پاکستان کو کیا دوں، میں پاکستان کے نوجوان نسل کو کیا پیغام دوں، پاکستان کے ہر اس شخص کو کیا پیغام دوں جو یہ کہتا ہے کہ میرے تو حالات ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ حالات کا بہانہ لگاتا ہے۔ لیکن یہ شخص پیغام یہ دے رہا ہے کہ حالات بہانہ نہیں ہوتے۔ آج جتنی محنت کرو گے، چاہے آپ انڈسٹری میں جاؤ، چاہے کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، جتنی محنت کرو گے، جتنا اپنا ٹارگٹ ہائی کرو گے، اللہ آپ کو وہ نوازیں گے۔ اور وہ شخص جس نے فن اور مزاح میں اپنا مقام بنایا اور اس کا بہت بڑا ہیرو بنا، اس شخص کا نام ہے افتخار ٹھاکر، جس نے اب اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ٹھاکر صاحب، اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے آمین۔ کہ آپ اب جس سفر پہ جا رہے ہیں یا جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے دکھی انسانیت کا، اس پہ آپ کو کامیاب کریں۔ تو میں آپ سے آج پہلا کویشچن یہ کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں، جو سفر جو ایک شخص میاں چنو میں پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں لائم لائٹ میں آ جاتا ہے، جس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی وہ اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی کراچی کے دھکے کھاتا ہے، اور کبھی نیو یارک پہنچ جاتا ہے، ادھر بھی گاڑیاں چلاتا ہے، پینچر لگاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے زندگی کے رنگ دیکھے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے۔ واہ کیا بات ہے، بے شک۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا وہ میری نہ تو کوئی ذاتی رائے تھی، نہ میری ذاتی کوئی اس کے اندر تھی کہ بھی میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں اور یہ ہو جاؤں۔ الہ الناس مجھے لے کے نکلا، رب الناس مجھے لے کے نکلا۔ میرے نا جی والد صاحب صفدر میجر آرمی کے اندر، سگنل کور کے اندر، واہ۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں اس وقت تھے، کراچی کے اندر۔ ہم نا جی کزن مقابلے میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے بڑی پوزیشن لینے کے لیے ہماری تگ و دو ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ تو جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تو مجھے نا شک ہو گیا کہ میں بیالوجی میں فیل ہو جاؤں گا،
اور اگر میرے نمبر بھی کم آ گئے یا میں فیل ہو گیا، یہ کزن مجھے 24/7 موقع ڈھونڈ کے بے عزت کرتے ہی رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو فن اور مزاح کی طرف تربیت ہے وہ آپ کے کزنوں سے شروع ہوئی ہے. Yes. میں نے نا جی پتہ کیا کہ کراچی کے اندر 3 ماہ کے بعد ایگزام ہوتا تھا. میں وہاں گیا والد صاحب کے پاس اور میں نے وہاں ایڈمیشن لے کے ایگزام کی تیاری شروع کر دی. سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا وہاں پر انگلش بی کا، تو پنجاب کا رزلٹ آ گیا، ہائی فرسٹ ڈویژن. واہ. جو سب سے زیادہ مجھے ڈر تھا بیالوجی میں، اس میں 72 مارکس سر 100 میں سے. اس کا مطلب ہے انگریزاں نے تہنوں پہلے ہی سپاٹ کر لیا سی ہیں کہ نو ہائی فرسٹ ڈویژن انگریزی چ دیو تاکہ ساڈے کو نیو یارک آئے. جی سر، جی سر. میرے والد صاحب تھے، میں نے بھی تھوڑی سی جاب کی پاکستان کوسٹ گارڈ میں. اچھا. یس سر، میں نے پاکستان کمیونیکیشن کے اندر بھی میں نے جاب کی. کوشش یہ کرتا تھا کہ میں نہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنوں. کیا بات ہے. خود سے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں، اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں. یہ ویسے نا نوجوان نسل کے لیے افتخار صاحب پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو زندگی میں پہلے دن سے یہ سوچ لو کسی پہ بوجھ نہیں بننا. جی سر. اپنا وزن خود اٹھانا ہے تو پھر جا کے افتخار ٹھاکر بنتا ہے. یہ ہے آج کا پہلا سبق. سر میرے جو ٹیچر تھے نا جی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا اولاد نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کب بوڑھا ہوگا. حالات نے نہیں فیصلہ کرنا، اولاد نے فیصلہ کرنا ہے کہ باپ نے کب بوڑھا ہونا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جائے، اس کی کمر کے ساتھ کمر ایسے ٹکا دو. کیا بات. تو میں نے سوچا کہ میں ماں باپ کے اوپر بالکل نہیں بوجھ بنوں گا. میں اپنے باپ کے کمر کے ساتھ ایسی کمر لگاؤں گا کہ کبھی بوڑھا ہی نہ ہونے دوں ان کو. پھر میں خود ہی محنت کرتا، خود ہی جاب کرتا، کچھ نہ کچھ کام کرتا. ایون پاسپورٹ آفس جو تھا نا وہ کراچی میں ہی تھا. بہت کم جگہوں پر نا یہ پاسپورٹ آفس ہوا کرتا تھا. تو میں کوشش کرتا کہ اگر 2-2.5 گھنٹے میرے پاس فالتو ہیں تو میں پاسپورٹ آفس کے باہر وہ جو ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، فارم وغیرہ فل کر لیتا، کچھ ایسا کر لیتا، تو اپنا میں خرچہ اٹھاتا. میں سر ادھر سے بھی میٹرک کر گیا، ادھر سے بھی میٹرک کر گیا. ڈبل میٹرک. ڈبل ہو گیا، سندھ کا بھی ہو گیا، پنجاب کا بھی ہو گیا. اس سے تو سزا ہونی چاہیے. اس وقت تو بالکل نہیں احساس ہوتا تھا. لیکن میں نے پنجاب کو کنٹینیو رکھا سر. وہاں پر میں نے پڑھا ایف اے تک. ہمارے نا جی وہاں پر ایک کرنل صاحب آئے، کرنل ادریس خان صاحب. اتنے پیارے، اتنے نفیس انسان تھے سر وہ، کہ میں نا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ان کا ٹرانسفر ہوا اسلام آباد کے اندر، تو مجھے کہنے لگا میرے بچے چلو گے میرے ساتھ اسلام آباد؟ میں نے کہا سر کیوں نہیں چلیں گے، آپ کے ساتھ رہنے کو بڑا ہی دل کرتا ہے. اسلام آباد لے آئے، تو یہاں آ کر میں نے ایڈمیشن لیا اور ساتھ جاب شروع کی. کس چیز کی جاب کیا شروع کی؟ سر وہ کمیونیکیشن سیکیورٹی. اوکے ٹھیک. آفس تھا، وہاں پر کام کرتے تھے. مشینوں کا میں ماسٹر تھا، بڑی مشینیں چلاتا تھا سر. 1987 کے اندر نے جی وہ جاب مجھے اس لیے چھوڑنا پڑی کہ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شوبز کے اندر جانے کے لیے کسی این او سی کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آفس سے کوئی این او سی. کیا مطلب؟ مجھے کسی نے بتایا نہیں. فن اور فنکاری کے لیے آفس سے این او سی لینا پڑتا ہے. ٹیلنٹ نہیں، این او سی چاہیے. یس. میں نے نا سر وہ اسلم رانا صاحب تھے، زید زلفی صاحب تھے، اور بہت سارے آرٹسٹ جو اسلام آباد کے اندر تھیٹر کرتے تھے، ان کے ساتھ میری ہلکی سی اٹیچمنٹ ہوئی. اسلام آباد میں؟ اسلام آباد. ابھی آپ لاہور نہیں آئے؟ جی نہیں سر. جو گڑھ ہے تھیٹر جی کا. سر، جی سر. تو وہاں انہوں نے ایک ڈرامہ کیا پینڈو ان ٹربل. پینڈو تو آپ تھے ہی. جی 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 جی. تو ٹربل سے بھی آپ گزرے ہیں؟ بہت ساری ٹربلوں سے میں گزرا ہوا تھا. تو تسی ہیرو بن گئے سر جی وہ ڈرامہ جو کیا نا جی، تو اس ڈرامے میں ہی ریکگنائز ہوا. یعنی میری پہچان ایسی بنی کہ وہاں کے اخبار چند اخبار تھے اور لوگ اخبار ہی پڑھتے تھے. اچھا یہ بتائیں، کیا
آپ کے اندر یہ خواہش پہلے دن سے تھی؟ نہیں تھی سر، ہرگز نہیں تھی. تو یہ حادثاتی طور پہ آپ حادثہ اس یوں ہوا پروفیشن کہ میں؟ وہ اسلم رانا صاحب مجھے لے گئے وہ ڈرامے کی سینسر دکھانے کے لیے. زیڈ زلفی صاحب نے مجھ سے پوچھا کیسا لگا ڈرامہ آپ کو؟ میں کہ ڈرامہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ کریکٹر تو ہے ہی نہیں جو پبلک کو بٹھا کے رکھتا ہے. مطلب آپ سے رائے لی تو آپ نے رائے وہ دی Yes. جو آپ کو سمجھ آئی. میں تو سر رسالے پڑھتا تھا، میگزین پڑھتا تھا. مطلب آپ جاسوس ٹائپ بندے تھے. ہاں جاسوس جاسوسی ٹائپ کا. واہ. ہاں جی. تو مجھے یہ پتا تھا کہ کوئی ایک کردار نہیں یہ یا جاسوسی بھی یا صرف محبت کے رسالے بھی پڑھتے تھے؟ نہیں وہ بھی سارے ہی پڑھتے تھے جو بھی اس وقت مفت مل جاتا. مجھے یہ اندازہ تھا کہ کہانی میں ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو کہ بٹھائے رکھتا ہے بندے کو کہ بھئی آگے کیا ہے آگے کیا ہے آگے کیا ہے. باقی کہانی کے کردار بھی چل رہے تھے. وہ میں نے جیسے ہی بتایا انہوں نے کہا بھئی آپ کر دیں، آپ کے جو ذہن میں آتا ہے کر دیں، ہم بندہ بٹھا دیں گے وہ دیکھ لے گا کل سے وہ تو کر تسی دے گا. اگو سر جی وہ میں نے مجھے کیا پتا یہ بڑا خوفناک کام ہے. میں انٹر ہوا ہوں تو وہ اس ڈرامے کے 4 ہیرو تھے. یہ اسٹیج ڈرامہ تھا نا؟ جی سر جی سر. اچھا ٹھیک ہے. تو میں جب انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے رہ گئے سیں کنی دیر دیا تین آوازاں دے جا رہے ہو، ناشتہ بنایا ہے؟ میں کہ سر تسی انڈا دیتا ہے. اس کے اوپر اتنی بڑی کلیپ اور لافٹر ہوا کیونکہ بڑی انوسینسی میں جب وہ میں نے کہا انہوں نے کہا انڈا میں دینا سی. میں کہ سر تسی لے آ کے تو دینا سی نا. ٹھیک ہے. وہ جو پہلا لافٹر اور جو کلیپ تھی نا جی اس نے آپ کے اندر آئی ڈونٹ نو وہ کیا انرجی تھی سر. اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع ہوا ہے. ڈرامہ جب ختم ہوا تو تعارف ہوا. تعارف کے اندر جب میرا نام زیڈ زلفی صاحب نے لیا کہ آج یہ آیا ہے اور آج پہلا دن ہے اور ہمارے ڈرامے میں شامل ہوا ہے، سر جی سٹینڈنگ کلیپ تھی پورے ہال کی. واہ. اور یہ نشہ ہوتا ہے بہت بڑا اور وہ بس لگ گیا. اس سے اور کیا آج تک وہ نشے میں آپ چل رہے؟ جی سر جی سر. اور کیا ہوا کہ وہ آفس والوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے پھر انہوں نے مجھے لیٹر نکال دے دیا دیا سر کہ جا شاباش پتر چھٹے گا. کہ پتروں نے ہی کام کر ساڈے جوگا نہیں ہے گا. واہ. وہ بڑی سپورٹ تھی سر وہ جاب جو تھی اس سے انہوں نے مجھے گھر دیا ہوا تھا. انہوں اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی؟ اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا جب انہوں نے آپ کو لیٹر دیا کہ جا پتر موجہ کر؟ تکلیف تو بڑی ہوئی سر، بڑی تکلیف ہوئی. لیکن شروع سے ایک بات تو بالکل میرے دماغ کے اندر تھی. میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اور حافظ عثمان صاحب سے جو قرآن پڑھا تھا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اس میں تو میرے اندر وہ پوری مضبوطی تھی کہ بھئی رزق من جانب جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ بڑی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. یس. ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ تو نہیں خیال آیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، ذرا بھی نہیں آیا. تو پھر باقاعدہ پھر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن لیا؟ میں نے اس کو ایز اے پروفیشنل لیا اور ساتھ میں نے وہ ٹائر کی پنچروں کی دکان بھی بنا لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کمبینیشن ہے. پینچر لان والا بھی تو ڈرامے کرنے والا بھی. اچھا نہیں وہ ہوا یہ کہ جب میں نے اس بندے سے پوچھا نا ٹائر کا کام کرنے کے لیے، اس نے کہا بھی ٹائر کا کام ایسے نہیں آ سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا نہیں ہے. یہ ٹائر اور پینچر والا ہی دماغ میں آپ کے کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ وہ میرا ایک دوست تھا وہ ٹائروں کا کاروبار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا وہ بڑا خوشحال ہے. جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا بھائی یہ ٹائر کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں اگر ڈرائی ٹائر آ جائے، خشک ٹائر آ جائے جو دھوپ کے اوپر پڑا رہا ہو اور آپ بیچ دیں اور وہ کہیں پھٹ جائے تو ٹائر نہیں پھٹا، آپ کا سر پھٹ گیا، اس نے آتے ہی آپ کے سر میں کچھ مار دینا. سو ٹائر کو پہچاننے کے لیے آپ کو پنچر. ناظرین ایک بات اور ادھر سے مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی پروفیشن چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، کہ آپ کس نیت سے اس پروفیشن میں جا رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے، اور کتنی اسٹرگل کرتے ہو یہ امپورٹنٹ ہے، اور کیا آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، آپ چھوٹے سے ہی بڑے میں جاتے ہیں. جیسے ٹھاکر صاحب گئے. جی ٹھاکر صاحب. مولانا جمشید صاحب کے پاس میں ایک دفعہ گیا. میں نے کہا حضرت صاحب یہ پروفیشنل مجھے وارہ نہیں کھاتا،
میرا دل نہیں کرتا، میں کیا کروں، اس میں سے کیسے نکلوں؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ لوگ نہیں اچھے، بدنام سے لوگ ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میرے بچے کوئی شعبہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو آپ اچھے انسان رہو۔ کہنے لگے زندگی کا مزہ تو تب ہے کہ گٹر میں رہو اور صاف رہو۔ واہ، گٹر میں رہو اور صاف رہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو واقعی شعبہ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا سر۔ تو نیو یارک کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ سر جی گریجویشن میں نے کیا ہوا تھا اور میرے دماغ میں یہ سوار تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی فنکار کا جب انٹرویو چلتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں اکیڈمی سے پڑھا ہوں۔ اوکے، بلکہ اور اس وقت تک آپ اس پروفیشن میں آ چکے تھے؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ اور اسلام آباد میں تھے؟ اسلام آباد میں تھا، اوکے۔ لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جب دنیا میں کسی بھی فنکار کا انٹرویو سنتا ہوں تو وہ بتاتا ہے کہ میں کس میں نے فلاں اکیڈمی سے کچھ کیا، ادھر سے ٹریننگ لی، اس اسکول میں گیا۔ جی سر، جی سر، یہاں کوئی کہتا ہی نہیں تھا۔ پھر 1996 میں لاہور آیا سر۔ سہیل احمد صاحب جو تھے ان کے ساتھ میری تھوڑی بہت دوستی تھی۔ وسیم عباس صاحب جو عنایت حسین بھٹی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میری بڑی زیادہ دوستی تھی یا ہے؟ تھی اور ہے بھی سر، میرے استادوں میں سے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی نا والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا تو میں دعا کے لیے آیا تھا۔ پھر میں دعا سے جب اٹھا ہوں تو مجھے سہیل احمد صاحب نے پوچھا کتنے جانا ہے سرکار نے؟ میں کہ سر لکشمی بیٹھو۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور محفل تھیٹر لے آئے۔ اب یہ آپ کا لاہور میں جی سر، جی ایک پہلا انٹروڈکشن ہونے جا رہا ہے۔ جی سر، جی سر، جی سر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایک کریکٹر کی ضرورت ہے، اور یہ مجھے دیکھ کے تو انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ صحیح ہے۔ اب میں وہاں پہنچا ہوں تو مستانہ صاحب کھڑے تھے، خالد عباس ڈار صاحب کھڑے تھے۔ تو مستانہ صاحب نے کیا ہے اے کنوں پھڑ لے آئے ہو؟ تو سہیل احمد صاحب نے کیا کہ وہ نواب دا جڑا رول ہے گا میرا خیال ہے کو کرانا چاہیے۔ خالد عباس ڈار صاحب نے کیا پتروں تے اردو رول ہے گا میرا مطلب ہے وہ کہ میں کرے گا یہ؟ انہوں نے کہا سر ٹرائی کرنے ہیں۔ تو مستانہ صاحب نے کیا ہے اور نواب دا رول ہے گا اردو رول ہے تو یہ شکل تو کنڈکٹر ورگی۔ اگو خالد عباس ڈار صاحب نے کیا ہے کہ پتر جی ایک باری پڑھا کے ویکھ لو، جے تے مزہ آوے یہ رہنا لا کتوں دا ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں چنوں دا۔ کہنا جی تے مزہ آوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گلیل چ پا کے میاں چنوں والے پاسے چھڑ دینا۔ یہ پہلیاں سر میں جگت شروع ہو گیا سر، کام شروع ہو گیا۔ شروع ہو گیا۔ ریہرسل جب شروع ہوئی نا سر تو اس میں مستانہ صاحب کا نام ہے گنڈا پوری، میرا نام ہے پانی پوری، دو نواب ہیں جو سائیکل پہ آئے ہیں۔ نواب اور سائیکل؟ جی سر، جی ماشاءاللہ۔ جب انٹر ہوئے ہیں تو اس کا پہلا ڈائلاگ ہے کہ گنڈا پوری آج سائیکل پہ بیٹھے تو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ میں نے بجائے اس کو سیدھا پڑھنے کے میں نے کہیں اتر کے کہہ دیا گنڈا پوری، گنڈا پوری آ پانی پوری۔ تو مستانہ صاحب نے مجھے بڑے غور سے دیکھا کہتے نکل گیا کتنے اور؟ یس۔ تو مجھے کہنے لگے کی نہ آئے؟ میں کہ جی افتخار ٹھاکر۔ کہنے جپی پاؤ تسی تے ویر ہے گئے ہو، آؤ واپس چلیے پھر شروع تو کریے۔ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ اب یہ فارغ مجھے ہی کریکٹر کرنا ہے۔ اوکے۔ محمد کبھی خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب سہیل احمد صاحب کو اشارہ کیا کے پاس، میں نے کہا اوکے ہو گیا سر۔ تو وہ ڈرامہ کیا ان کے ساتھ سر، اور لاہور کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اسی دوران پھر نیو یارک؟ سر جی محمد کبھی خان صاحب نے مجھے ڈرامے کے مڈ میں کہا کہ پتر کل پاسپورٹ لے کے آنا ہے۔ میں کہ باؤ جی معاف کرنا میرے کو تو شناختی کارڈ بھی نہیں جے آئے۔ کتنے گیا؟ میں کہ سر وہ ایک بار میرے کو گڈی بج گئی سی تو وہ شناختی کارڈ اتنے دیتا سی، مڑ کے لین ہی نہیں گیا جی۔ میں لین جانا تو 300 روپے دینا پینا سی۔ انہوں نے سہیل صاحب نے کہا کہ صبح 8 بجے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اس کے گھر سے، اس کا شناختی کارڈ بنا کے لانا ہے، اس کا پاسپورٹ بنا کے لانا۔ 3.5 گھنٹے میں سہیل احمد صاحب نے میرا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بنوایا۔ اس وقت سب کچھ مینول تھا۔ ٹھیک ہے۔ محمد کبھی خان صاحب کو دیا، کونسلیٹ چلے گئے۔ سب سے پہلا انٹرویو میرا آیا سر، مسٹر افتخار تکور
ونڈو نمبر 8. 8 نمبر ونڈو پہ میں گیا. اس نے نا جی کوئی 2 ہی چیزیں مجھ سے پوچھی. اس نے مجھ سے پوچھا واٹ از یور نیم. میں کہ افتخار ٹکور. وہ کہندی what are you doing. میں کہ I'm actor. کہندی what kind of actor you are. میں کہ I'm comedian. وومن کہندی you looks like. اس نے کہا go back come to 4 o'clock. اینڈ گیٹ دی پاسورڈ. میں واپس آیا ہوں تو کبھی خان صاحب گھبرا گیا. انہوں نے کہا اتنی جلدی واپس آ گئے. میں کہ سر اتنے گل مک گئی. انہوں نے کہا 4 بجے آؤ. کہنا اوے لگ گیا تیرا ویزا, نکل جا باہر. ایسے سارے آہستہ آہستہ باہر آئے. بری مام چلے گئے. تھوڑا سا وقت جو تھا گھومتے پھرتے گزار کے شام کو جب آئے تو وہاں سے پاسپورٹ اٹھائے اور آ گئے اور یو ایس اے گئے. یو ایس اے جب یہاں سے جا رہے تھے. کس نیت سے گئے تھے اور کس نیت سے پاسپورٹ ویزا لگوایا؟ گئے تو ڈرامہ کرنے. اوکے, سہیل احمد صاحب جواب میں سمجھ گیا. آپ کا پورا گروپ تھا. روبی انم صاحبہ آپ کا گروپ تھا جو ادھر جا کے ڈرامہ کرنا تھا. خناس دماغ میں چل رہا تھا کہ وہاں جا کے ان کا ڈرامہ مکمل کروں گا اور اس کے بعد بھاگ جاؤں گا. اچھا, جو ایک نارمل ٹپیکل پاکستانی کرتا ہے. یس. پیپر میں ناٹ پاکستانی, سب کانٹیننٹ میں سارے پیپر سارے میں نے ساتھ رکھ لیے تھے. ڈرامہ ختم ہوا انہوں میں وہاں گیا نیو یارک فلم اکیڈمی. وہ میرے پاس نا جی تھا اس کا سارا کچھ بھی. یہ گریجویشن مانگتے ہیں اور یہ وہ سارا. وہ آپ نے ان کو جمع کرائی؟ میں نے دکھایا, انہوں نے پہلے ہاتھ ہی میرا ترا نکال دیا. کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو میٹرک ہے, یہ تو گریجویشن ہے ہی نہیں. پھر ختم. پڑو سانس بند ہو گئی. تو تم واپسی؟ نہیں سر, لاؤ. واپسی کا تو کبھی سوچا ہی نہیں. آہا. نو نو نو, میں تو سر دیکھو، پراؤڈ مچھی ہوں. یہ سن لیں بات کہ واپسی جب آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لو, کچھ حاصل کرنا ہو, چاہے آپ نے فیکٹری لگانی ہے یا کسی پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے, تو پھر واپسی کا راستہ ختم کر دو. بن جاؤ محمد بن قاسم, جلا دو ساری کشتیاں. ایبسلیوٹلی. تب ہی کامیابی ملے گی. اگر پیچھے سے یہ سوچ ہوگی نا کہ کوئی بات نہیں کچھ اور کر لیں گے, پھر کچھ نہیں بن سکو گے. سلطان صلاح الدین ایوبی. ہاں, آگے بڑھیں گے, آگے بڑھیں گے. ٹراؤٹ مچھی کی طرح پچھلا سفر بھی کر لیتے ہیں سر, الٹے بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے سوچا کہ نہیں یہ کورس تو کرنا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں سر, میں واپس جاؤں گا ہی نہیں. میں نے 100 اسٹریٹ سے دوبارہ گریجویشن کی. نیو یارک سے بڑی مزدوریاں میں نے کی وہاں پر, پارکنگ میں جاب. کتنے سال رہے نیو یارک؟ ٹرک 3 سال 2 مہینے. ہاں. 1 سال 2 مہینے کے اندر میں نے دوبارہ سے گریجویشن کی. اوہ. جب میں واپس گیا تو وہی ڈائریکٹر تھے. اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور آپ نے کیا پڑھ؟ میں نے پیپر آگے رکھے جناب, تو اس نے مجھے کہا مجھے پورا یقین تھا تم واپس آؤ گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے نہیں کوئی بندہ ترقی کرتا. یاد رکھیں اس کے پیچھے آپ کا جذبہ ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. آپ کے مائنڈ میں وہ فائر ہونی چاہیے کہ یار یہ میں نے کرنا ہے. تو دیکھو نا, ایک شخص نیو یارک میں مزدوری بھی کر رہا ہے, گاڑی بھی چلا رہا ہے, پارکنگ کے اوپر بھی ڈیوٹی دے رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے مزدوری کے. وہ کر کے پھر پڑھتا ہے اور پھر وہی نوکری اسی کورس کے لیے آتا ہے. یس. کیا بات ہے. ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی تھی اور انتظار کرتا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے. لکڑی کا کام کے لیے جانا ہے, پالش کے کام کے لیے جانا ہے, پینٹ کے لیے جانا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا پینٹ کے لیے جانا ہے. میں نے کہا جائیں گے, پیسے کتنے دو گے؟ اس نے کہا اتنے پیسے. میں کہا اتنے پیسے کیوں؟ اس نے کہا 70 فلور ہے اور باہر والی سائڈ ہے, برداشت کر لو گے؟ ہاں. میں نے کہا ہاں. پیسے آن دو. یس. زندگی دکھا رہا ہے سر. اس نے مجھے سکافل پہ لٹکا دیا 70ویں فلور کے اوپر. میں نے کہا نو پرابلم. میں نے کہا یہی ہے کہ نیچے نہیں دیکھوں گا. نیچے میں دیکھوں گا ہی کیوں, میں تو اوپر دیکھنے کا. جب اوپر دیکھنے کا. کیا بات ہے. جو شخص اوپر دیکھ رہا ہے وہ نیچے دیکھے گا. اس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا سر. پھر واپسی کیسے ہوئی؟ جی سر. واپسی کا پھر کیوں ہوا ہے؟ دنیا تو جاتی ہے امریکہ اور 3-4 سال میں سیٹل ہو جاتی ہے.
تو پھر واپسی کا کون سوچتا ہے؟ تو آپ کیوں پھر واپسی کا؟ میرے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں. اچھا. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں پڑھ کے آؤں گا تو پھر جب میں انٹرویو دوں گا تو پھر میں بتاؤں گا پھر اس میں کہوں گا کہ آئی ایم فرام نیو یارک فلم اکیڈمی. تو دنیا میں جتنے بھی فنکار ہوں گے جس بھی زبان کے ہوں گے وہ یہ تو کہیں گے کہ پاکستان کا ایک فنکار ہے جو نیو یارک فلم اکیڈمی سے پڑھا ہوا ہے. واپس آئے 3 سال 2 مہینے کے بعد واپس آیا سر میں. پھر جہاں میں جاب کرتا تھا ایرانی تھے، مسلمان تھے، اور بڑے ہی سر شریف نیک لوگ تھے. وہ محمود صاحب، انہوں نے مجھے پرائیویٹ ہاؤس، پرائیویٹ کار اور وائرلیس دی ہوئی تھی جس کے اوپر میں 24/7 ان کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا. اور کام کیا تھا سر جی؟ لیموزین جو بن کے آتی تھی نا ورجینیا سے، اس کو ہم سٹاک کرتے تھے. اوکے. سٹاک کر کے پھر 5 بوروں کے اندر وہ جانی ہے. مجھے ازبر یاد ہوتا تھا کہ کون سی گاڑی کس فلور کی کس لوکیشن پہ کھڑی ہے. اوکے. رینٹل. وہ کمرشل ٹریفک آئی، بڑے ٹرالے آئے، ان کو ہم نے لگایا، گاڑیاں ایلیویٹر کے اندر ڈالیں، فلوروں کے اوپر پہنچا دیں، سیف ہو گئیں. اس کے بعد جس کا آرڈر ہے گاڑیاں ڈلیور اتاری. یس. اوکے ٹھیک ہو تو گیا. ڈلیور ہو گئیں. اب گاڑیاں جانی ہیں جو مختلف فلورز کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور وائرلیس کے اوپر مجھے اس کا نمبر آیا ہے. میں اس کو ایگزیکٹ بتاؤں گا کہ کون سے فلور پہ اور کس لوکیشن پہ کھڑی ہے. اچھا پاکستان آ گیا. پاکستان اب لاہور آ گیا. لاہور آ گیا میں واپس. ٹھیک ہے. اور دوبارہ فن اور مزاح کا اپنا سلسلہ شروع سیدھا گیا سہیل احمد صاحب کے پاس. اوکے. انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا وہ ایک ہی پھر واپس. یہ تو نہیں کہا انہوں نے. اچھا سہیل احمد صاحب جو ہے نا، وہ آپ کے لیے سہیل احمد صاحب ہیں، دنیا کے لیے سہیل احمد صاحب ہیں. میرے لیے سہیل احمد صاحب نہیں ہیں. وہ میرے لیے وہ 1122 ہیں. میرے لیے وہ میری امی جان ہیں. سہیل احمد صاحب کو آپ 24 گھنٹوں میں جب بھی کال کریں وہ کبھی نہیں کہیں گے وعلیکم السلام. آپ کہیں السلام علیکم پائن اگوں انہوں نے کہنا کی ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کوئی پنگا ہی ہوا تو اس نے فون کیا ہے، ورنہ تو یہ فون کرتا ہی نہیں. ان کو پائن اے ہوا ہے، انہوں نے کہنا اے فون بند کر، انہیں تین کال آؤندی. اس وقت آپ کا کام ہو جائے گا. کیا بات. ایون میرے بچے کئی مرتبہ سر مجھ سے وہ مشورہ نہیں کرتے، یا میں اگر نہیں ہوں، میں اویلیبل نہیں ہوں، مجھ تک وہ میرے بچے نہیں پہنچ پا رہے، میری وائف اور میرے بچے، سہیل احمد صاحب کو کال کریں. اس لاہور کی اسٹرگل میں سہیل احمد نے تو مین کردار ادا کیا. سر سہیل احمد صاحب، محمد کبھی خان صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب، اپنا خالد عباس ڈار صاحب. ان میں کہیں سخی سرور بٹ بھی آتا ہے؟ سخی سرور صاحب بٹ صاحب جو ہے نا، وہ تو ہمارے پروڈیوسر تھے. اچھا. انہوں نے تو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے بھی کہاں کہاں انہوں نے ڈیوائڈ کر کے پہنچانا ہے، کس کس تھیٹر پہ انہوں نے جانا ہے. وہ تو آرڈر آیا پہنچ گئے. آگے جو بندے تھے وہ جن کے ساتھ مل کے چلنا تھا. سر یہ 4 دیواری تھی میرے لیے. سہیل احمد صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، محمد کبھی خان صاحب اور عرفان کھوسٹ صاحب، یہ میرے لیے 4 دیواری تھے. یہ چاروں طرف سے مجھے گھیر کے رکھتے تھے. جس طرح انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، ایک ہماری انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے. انڈسٹری میں جس طرح فیکٹری چلتی ہے، جہاں مشینیں ہوتی ہیں، جہاں انرجی کا سسٹم ہے، جہاں لیبر کام کرتی ہے، مینیجر کام کرتے ہیں، پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں، پروڈکٹ بنتی ہے، لوگوں تک جاتی ہے، تو یہ پوری انڈسٹری ہو گئی نا. ایبسلیوٹ. جس سے تمام لوگوں کے روزگار چلتے ہیں اور لوگوں کا اپنا ایک نظام بنا ہوا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم فن کو ایک انڈسٹری کے طور پہ لیتے ہیں جس میں آپ ہیں، اس میں کیا یہی لوگ ہیں جو اس کے کردار کو اور اس انڈسٹری کو بنا رہے ہیں؟ نہیں سر، اس میں یا اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں؟ ہر بندہ جو ہے نا جی، وہ اتنا اہم ہے، بالکل شطرنج پہ لگے ہوئے مورے کی طرح ہے. ہر بندہ، ایون سب سے اہم تو چوکیدار ہے جو گیٹ پہ بندہ کھڑا ہے، جہاں سے
ہر بندے نے گزرنا ہے. وہ سب سے اہم آدمی ہے جو چوکی دار ہے, جنہیں گنتی کرنی ہے, جس نے گنتی کرنی ہے. لوگوں نے اندر انٹر ہونا ہے. ایون صفائی والا جو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس انڈسٹری کا ایم ڈی اہم ہے, اتنا ہی وہ صفائی والا اہم ہے, اتنا ہی وہ سوئی میں دھاگا ڈالنے والا اہم ہے. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے.